اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اب تھوڑے سی اگر آپ کے اندر ہمت ہو 5 منٹ مراقبہ کر لیں یا چھٹی کریں؟ تھوڑا سا ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد مراقبہ کریں گے اور مراقبے کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. یا حی یا قیوم 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 صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم. آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ آسمان سے سرچ لائٹ کی طرح نیلی روشنی آ رہی ہے اور دماغ میں سے ہوتے ہوئے دل میں جذب ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رب العالمین، ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے جو لوگ صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ، الجھنوں سے پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، نئی نئی بیماریاں جو آ رہی ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما اور علاج سے ہمیں شفا یاب فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کا جو شادیوں کا مسئلہ ہے یا اللہ اس میں ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی روحانی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنا عرفان نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں یقین عطا فرما۔ یا اللہ، شیطانی وسوسے سے اور شخص سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس مجلس میں دور دراز سے لوگ تشریف لائے ہیں، یا اللہ ان کی سفر کو قبول فرما اور ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، اس کے سلسلے میں جن لوگوں نے جس طرح بھی تعاون کیا ہے یا اللہ اس تعاون کو قبول فرما کر اس سے کئی چند زیادہ اس کا انہیں اجر عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو پھر اکٹھا کرے اور ایک ملاقات نصیب فرمائے۔ ایک بات، چونکہ میں اللہ تعالی نے مجھے تھوڑی سی آپ کے اوپر بزرگی دے دی ہے عمر کے لحاظ سے، ویسے تو میں بزرگ ہوں نہیں، عمر کے حساب سے ضرور آپ سے بڑا ہوں۔ وہ یہ ہے جس طرح ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی یہ خواہش ہے کہ سب عزیزی بہن بھائی دوست احباب آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اگر ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو یا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اس کو دل میں نہ رکھیں، اس غلط فہمی کو دور کریں، برملا اظہار کریں کہ بھائی ہم نے یہ سنا ہے کہ تم نے ہمارے لیے یہ کہا یا ہمیں تمہاری طرف سے یہ تکلیف پہنچی۔ اگر وہ سوری کر لے پھر اس کی زیادہ قرید نہ کریں، اسے معاف کریں، گلے سے لگائیں، پیار و محبت سے رہیں۔ سلسلہ عظیمیہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لوگ مثال دیتے ہیں کہ عظیمی بہن بھائی آپس میں بہت محبت کرتے ہیں، بہت ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، لیکن بشری تقاضوں کے تحت کچھ ایسی بھی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دلوں میں غلط فہمیاں نہ رکھیں، اپنی بات کو صاف کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد میں آپ نے پڑھا ہوگا، ضرور آپ کو سب کو یاد ہے
وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو ذات والا ہو یہ جو بھی ہو، اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی ہے تو آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں. اور اگر آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ بھئی مجھ سے فلاں کو تکلیف پہنچی، تو وہ بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو اس سے اللہ کے لیے معافی چاہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ستار العیوب غفار الذنوب. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے عیب چھپاتا ہے اور اپنے بندوں کی کمزوریوں کو معاف کرتا ہے. ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات سب بندوں کے اندر موجود ہیں. صرف بندے کو اس صفت سے کام لینا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے. ہر بندے کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اپنے عیب بھی تو چھپاتا ہے، تو اپنے بہن بھائیوں کے بھی عیب چھپا لو بھائی. اپنے آپ کو بھی تو معاف کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دو. ایک تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ غلط فہمیاں نہ دل میں رکھیں، سلسلے والوں کی طرف سے یا کسی بھی کی طرف سے. اگر آپ کو غلط فہمی ہو تو اس کی صفائی کر لیں اور اس کو معاف کر دیں. وہ اگر آپ کو معاف نہیں کرتا نہ کرے، اس کا معاملہ اللہ جانے وہ جانے، آپ اسے معاف کر دیں. اور کسی کے بھی خلاف دل میں کدورت نہ رکھیں. دوسری بات یہ کہ آپ سب عظیمی بہن بھائی بڑے شوق سے بڑی محبت سے سلسلے میں داخل ہوئے. آپ اپنے پیر و مرشد سے، سلسلے کے امام حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے، سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. تو اس محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے اسباق میں ناغہ نہ کریں، مراقبے میں کوتاہی نہ کریں. اگر اسباق میں کوتاہی ہوگی، مراقبے میں کوتاہی ہوگی، تو وہ جو روحانی تربیت ہونی ہے جو حضور قلندر بابا اولیاء نے کرنی ہے آپ کی روحانی طور پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آپ کی تربیت ہونی ہے اسباق پڑھنے کے نتیجے میں، اس سے پھر آپ لوگ محروم رہ جائیں گے. تو اس محرومی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سلسلے کے جو اسباق ہیں اور مراقبہ ہے اس کی پابندی کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قریب ترین راستہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا روزانہ کوئی کتاب رکھ لیں، تکیے کے نیچے محمد رسول اللہ کتاب رکھ لیں، یہ کوئی بھی سیرت کی کتاب جو آپ کو پسند ہو، سونے سے پہلے 2-4 صفحے ضرور پڑھیں سیرت. بار بار سیرت پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر آپ کے اندر منتقل ہوگی. اور بہت سیدھا سا نسخہ ہے، بڑا آسان، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ آپ سب کرتے چلے جائیں، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو انتہائی حد تک کوشش کریں کہ آپ اسے چھوڑ دیں. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بار بار پڑھتا ہے تو اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، عشق پیدا ہوتا ہے، حضور کی طرز زندگی گزارنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہی محبت ہے. جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا. یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. چوتھی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ عظیمیہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں متعارف کرانے کی کوشش کریں، اور اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لٹریچر تقسیم کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کو ذکر گاہ بنائیں، اپنی خواتین کو جمع کریں، مرد مردوں کو جمع کریں
وہاں اللہ کا، اللہ کے رسول کا تذکرہ کریں، سیرت طیبہ کی کوئی کتاب پڑھ کے اس پہ ڈسکشن کریں، ورکشاپ جیسے آپ کرتے ہیں ایسے کریں. تو گھر گھر جب یہ سلسلے کا پیغام پہنچے گا تو اس سے انشاءاللہ سلسلے کا پھیلاؤ بھی ہوگا، اور سلسلے کی تعلیمات پھیلانے کے سلسلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کے اوپر انعام و اکرامات کی یقیناً بارش برسے گی. اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ آپ کی طرف آئے گی، دین دنیا آخرت سب آپ کی اچھی ہو جائے گی. آپ دور دراز سے تشریف لائے، ایک بار میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں دوبارہ ملاقات کرائے. انشاءاللہ اگلے سال آپ سے اگر زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. خدا حافظ. کر خوف زدہ ہو کر اور لرز کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اور اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر انسانوں کو بتاتا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر غور و فکر کریں. قرآن کا نزول اور پہاڑوں کا تذکرہ، قرآن کی طاقت کا تذکرہ اور پہاڑوں کی مضبوطی کا تذکرہ ہمیں اس طرح متوجہ کرتا ہے. یہ جو قرآن مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہیں، کسی گھر میں 2 ہیں، کسی میں 4 ہیں، کسی میں 1 ہیں، شاید ہی کوئی مسلمان گھرانہ ایسا ہوگا جہاں قرآن پاک موجود نہ ہو. ہم شیشے کی الماری میں قرآن پاک کو رکھتے ہیں، شیشے جیسی نازک چیز نہیں ٹوٹتی. لکڑی کے تختے پر قرآن کو رکھتے ہیں، تختے پر کوئی اثر نہیں ہوتا. انسان قرآن کو سر پر رکھ کر جھوٹا حلف اٹھاتا ہے، انسان کی جسم میں، باڈی میں کوئی درار نہیں پڑتی، کوئی تراش خراش نہیں ہوتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب کسی پہاڑ پر آپ 1 لاکھ قرآن شریف لے جا کے رکھ دیں، پہاڑ پر کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثالیں دے کر بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان مثالوں سے بات آسانی سے سمجھتا ہے. تو یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ کچھ جو قرآن ہمارے گھروں میں دفعات بلیات کے لیے رکھا جاتا ہے، برکتوں کے لیے رکھتے ہیں. دلہن جب رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے اس لیے گزار دیتے ہیں کہ دلہن ساری عمر جادو ٹونے اور مصیبتوں سے محفوظ رہے. اس کا تذکرہ اللہ نہیں کر رہا ہے. قرآن ایک مکمل طاقت ہے، ایسی طاقت، ایسی توانائی جو ایٹم سے بھی کہیں زیادہ ہے، کہ قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر، ایک پہاڑ نہیں کہا، جبال، دنیا کے سارے پہاڑوں
پر اگر قرآن نازل ہو جاتا تو پہاڑ اس طاقت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو طاقت لائف اسٹریم ہے، جو طاقت آج کے دور میں ایٹم ہے، اور جو طاقت آج کے دور میں لیزر بیم ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ قرآن ایک ایسی دستاویز ہے، ایک ایسی مکمل ریکارڈ ہے کہ جس میں دنیا کی، دین کی، زمین کی، آسمان کی، دنیاوی تمام علوم کی، روحانی علوم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی بات کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 1500 سال سے مسلمان قرآن پڑھ رہا ہے۔ رمضان شریف میں پورا ہم قرآن سن لیتے ہیں۔ کئی حضرات و خواتین ایسے بھی ہیں جو رمضان میں 10 12 15 16 قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کی توانائی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انسان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ انسان کا ریزہ ریزہ ہونا تو بات کی بات ہے، اس کی آنکھ سے تو ایک آنسو بھی نہیں نکلتا۔ کسی غم اور پریشانی سے وہ رو سکتا ہے، لیکن قرآن کی حکمت کی غفلت کی بنیاد پر اس کے اندر کوئی احساس نہیں ابھرتا۔ آج کی جو آپ کی ورکشاپ ہوئی، اس ورکشاپ میں لیزر بیم اور قرآن پاک کا تذکرہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے دربار میں موجود درباریوں سے کہا ہے کوئی جو بلقیس کا تخت لے آئے؟ پریتم من الجن، دربار میں موجود ایک جن نے کہا میں تخت لے آؤں گا، انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں میں تخت لے آؤں گا۔ وہاں جنات کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک انسان بولا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، میں قرآن کی حکمت سے آشنا ہوں، میں قرآن کی طاقت سے بھی واقف ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت آ جائے گا۔ ابھی سلیمان علیہ السلام نے ان کو آرڈر نہیں دیا کہ ہاں لے آؤ تخت۔ سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپ کے آنکھ کھلی تو تخت وہاں موجود تھا۔ یعنی اس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت ودیت کر دی تھی کہ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہو جائے گا، اور بنفس نفیس جسمانی طور پر تخت وہاں موجود ہو گیا۔ وہ بندہ کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب۔ جب لوگوں حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، 1600-1700 میل کا سفر بتاتے ہیں، یہ کیا ہوا کہ 1600-1700 میل سے تخت اوریجنل شیپ میں کس طرح آ گیا، ہوا میں اڑ کے آ گیا، کیا ہو گیا؟ جب اس نے لوگوں کو حیران دیکھا دربار میں تو اس نے کہا نہیں، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، مجھے اللہ تعالی نے کتاب کا علم عطا کیا ہے۔
یہی صورت آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت دے دی کہ لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ اندازے سے جوڑ جوڑ کر کڑیاں بناتا تھا اور لوہے کے خود بناتا تھا. خود اسے کہتے ہیں جو سر پہ جنگ کے زمانے میں اوڑھ لیتے ہیں, پورا ٹوپا ہوتا ہے اور اس پہ تلوار اثر نہیں کرتی. تو یہ جو آج کی ورکشاپ ہوئی, اس کے پیچھے اگر قرآنی حکمت تلاش کی جائے تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی دستاویز عطا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے کہ اس کتاب سے جو چاہے کام لے سکتا ہے. اس میں اور پیغمبروں کے قصے بھی ہیں. مثلا حضرت عزیر کا قصہ ہے کہ وہ بستی سے گزرے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ زندہ کر دوں گا, آباد کر دوں گا, یہ بستی تو بالکل سب لوگ مر گئے, مکان گر گئے, آثار قدیمہ ہو گئے, یہ دوبارہ بستی کیسے آباد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی. اس میں اور پیغمبروں کے قصے بھی ہیں. مثلا حضرت عزیر کا قصہ ہے کہ وہ بستی سے گزرے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ زندہ کر دوں گا, آباد کر دوں گا, یہ بستی تو بالکل سب لوگ مر گئے, مکان گر گئے, آثار قدیمہ ہو گئے, یہ دوبارہ بستی کیسے آباد ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی. سنتے ہی ہیں سب باتیں, سو گئے. ساتھ میں ان کے گدھا بھی تھا, ناشردان میں کھانا تھا. اب جب سو کے اٹھے تو ناشردان کھولا, کھانا اسی طرح محفوظ تھا جس سے ڈیپ فریز میں کھانا محفوظ ہوتا ہے. جب گدھے کو دیکھا تو اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی راکھ ہو چکی تھی. ہڈی بہت دیر میں راکھ ہوتی ہے, جسم تو گل سڑ جاتا ہے لیکن ہڈی بہت دیر میں راکھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارا گدھے کو دیکھو, اب بستی کو دیکھو. وہ بستی ہے نا, پورا شہر آباد تھا, چہل پہل. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ, آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کر دیں گے, کس طرح زندہ کر دیں گے, کس طرح زندہ ہو جائیں گے سارے لوگ؟ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات میں مجھے یقین ہے, لیکن میں ایک دلی اطمینان چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں, مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو, سب کو ذبح کرو اور سب کو ایک جگہ خیمہ بنا لو, اس کی ڈھیری بنا کے ایک پہاڑی پہ رکھ دو اور پرندوں کو اللہ کے نام پر بلاؤ. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر پرندوں کو بلایا, وہ پرندے زندہ ہو گئے. حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے اس بارے میں استفسار کیا اور پوچھا کہ کیا صورت ہوئی, تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہوا کہ خیمہ ایک جگہ رکھا ہوا ہے 4 پرندوں کا, ایک کبوتر ہے, ایک مرغی ہے, ایک چڑیا ہے, فاختہ ہے.
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر انہیں بلایا کہ تم زندہ ہو جاؤ، تو جس پرندے کی جو بوٹی تھی، جس پرندے کی جو ہڈی تھی، وہ وہاں سے الگ الگ اٹھی اور ہر پرندے کے اندر جمع ہو کے 4 پرندے زندہ ہو گئے۔ مرغی جب زندہ ہوئی تو مرغی کی بوٹی چلی گئی، وہاں سے کبوتر سے تو کبوتر کی بوٹی چلی گئی، چڑیا کو سے، اور وہ 4 پرندے۔ اب اس سے یہ بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، اطمینان کرنے کے لیے اگر بندہ اللہ سے درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا برا نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ اطمینان میں قلب، مشاہداتی طور پر اس کو دکھا دیتے ہیں سب کچھ۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں آپ دیکھیں ہر جگہ تفکرون، فکر کرو، تاقلون، کہ عقل والے ہی سوچ بچار کرتے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تفکر کی دعوت دی ہے۔ تو یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کتاب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سکھایا، پھر حکمت سکھائی۔ پہلے قرآن پڑھا جائے گا، اور قرآن پڑھنے کے بعد جب ہم اس کے اندر تفکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکمت نصیب ہوگی۔ ہماری صورت یہ ہے، ہم قرآن تو بہت پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑا جو المیہ ہے میرے نظر میں تو ہوگا جی قرآن پڑھ لو ثواب ملے گا، اگر قرآن نہیں پڑھو تو انگلی پھیر لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اگر بسم اللہ بھی یاد نہیں تو خالی انگلی پھیر لو، سارا قرآن ختم کر لو، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اور آج تک ثواب کی کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں ہوئی، کیا ملے گا بھائی؟ جب یہی کچھ نہیں ملا تو وہاں کیا ملے گا؟ یہ لیڈر بھیم اور قرآن کا عنوان اس لیے رکھا گیا تھا کہ عظیمی بہن بھائیوں کے اندر اور میرے بہت سارے دوست احباب جو اس ورکشاپ میں شریک ہوئے، ان کے اندر ایک تفکر کرنے کا، فکر کرنے کا، سوچ بچار کرنے کا ایک پیٹرن بنے۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ حیوانات کو جو عقل و شعور دے دیا گیا ہے جبلت کے تحت، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ آپ نے بھیڑوں کی مثال سنی ہوگی، جو آگے والی بھیڑ ہے اس کے آگے کنواں ہے ایک، وہ بھیڑ کنویں میں گر جائے گی، 100 بھیڑیں اگر ہوگی 100 کی 100 کنویں میں گر جائے گی۔ ان کے اندر اتنے فہم ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ میری آگے والی بھیڑ تو گر گئی، میں ذرا سا راستہ بدل لوں۔ اس کے اندر تفکر ہے۔ اگر انسان کے اندر تفکر نہیں ہے تو انسان میں اور بھیڑ میں ذرا سے برابر بھی فرق نہیں۔ لیزر بیم ہو یا ٹائم اسپیس کی نفی ہو یا حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں ڈی فریزر کا قانون بیان ہوا ہو، یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے اندر تفکر موجود ہے، جو لوگ سوچنا چاہتے ہیں، جو لوگ عقل و شعور کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر عقل و شعور استعمال نہیں کرتے تو پھر ایک حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے، عقل تو یہاں ہر زیرو میں موجود ہے، چڑیا میں بھی موجود ہے، ٹڈے میں بھی موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی میں بھی موجود ہے، تو انسان میں بھی اگر عقل ہے تو کیا کمال ہو گیا بھائی؟ کتے میں بھی موجود ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کتے میں زیادہ عقل و شعور موجود ہے۔ انسان اتنا بے بس اور مجبور ہے کہ اپنے مجرم کو پکڑنے کے لیے کتے کا سہارا لینے پر مجبور ہے۔ انسان کی کوئی قیمت نہیں، کتے کی قیمت 11 لاکھ روپے ہے۔ کیوں؟ کتے کے اندر ایک الگ سے ایک شعور ہے کہ
اس کے اندر جو سوننے کی حص ہے وہ انسان سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ اس حص کے ذریعے آدمی کے جو مجرم ہے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو جب کتے کی حص کا اور آدمی کے حواس کا تذکرہ کیا جائے گا اور دونوں کو برابر برابر رکھا جائے، آدمی کو اور کتے کو، تو حص کے اعتبار سے اہمیت کتے کی زیادہ ہوئی یا انسان کی زیادہ ہوئی؟ اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے جی، سب بولو نا۔ جب کتا، آپ تو عجیب بات ہے، آپ اپنے آپ کو کتے سے کم اہم قرار دے رہے ہیں۔ سوچ کے بولو، جب آپ کہیں گے کہ ہم کتے کی زیادہ اہمیت ہے تو ہم سب کتے سے کمتر ہو جائیں گے۔ نہیں، اگر انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال کرنے کا علم موجود ہے تو انسان حیوانات کی سب سے الگ ہو گیا ہے، اور اگر انسان نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم سیکھ کر حکمت حاصل نہیں کی تو اس کی حیثیت کتے سے زیادہ نہیں ہے۔ پورا عالم اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن جب عمل کی صورت ہمارے سامنے آتی ہے تو آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے، تو ہمارا ہر عمل جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں۔ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، اگر امتی ہونے کے بعد ہم قرآن کی حکمت سے واقف نہیں ہوئے، جو امت مسلمہ کا اعجاز ہے، تو کیا ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں؟ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس کی انوار و تجلیات کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس کی طاقت سے ہمیں فائدہ ہی اٹھانا نہیں آتا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے داؤد کو علم دیا، اس کے ہاتھ میں ایسی لہریں جمع ہو جاتی تھی جن لہروں سے لوہا نرم ہو جاتا تھا، وہ موڑ کے اس کی زرہیں بنا لیتے تھے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ سلیمان کے دربار میں ایک جن تھا، اس کا بھی یہ علم تھا کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت موجود ہو جائے گا۔ ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ کسی چیز کو اوریجنل شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے۔ وہاں ایک انسان بھی تھا، وہ کہتے جی میرے پاس تو کتاب کا علم ہے۔ مسلمانوں کو اگر عروج حاصل کرنا ہے، مسلمانوں کو اگر پرسکون زندگی گزارنی ہے، مسلمانوں کو اگر آخرت کی زندگی اچھی گزارنی ہے، دنیا کی زندگی اچھی گزارنی ہے، تو سب سے پہلے انہیں قرآن پڑھنا ہوگا اور قرآن کے معنی میں تفکر کرنا ہوگا۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک شبہ نہیں ہے۔ جب کتاب میں شک شبہ نہیں ہوگا تو شک شبہ والا آدمی جب سمجھنا چاہے گا تو وہ اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتا۔ قانون یہ بنا، اگر کسی آدمی کے اندر شک ہے تو وہ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتا۔ شک کب ہوتا ہے؟ جب یقین نہیں ہوتا، اور جب یقین نہیں ہوتا تو آدمی کی ساری زندگی مشکوک ہے، وسوسوں میں گھری ہوئی ہے۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے ہیں اور ان قصوں میں انبیاء علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ان پر غور و فکر کیا جائے، انہیں بار بار پڑھا جائے اور یقین کے ساتھ. دیکھیے نا، ابھی آپ کہتے ہیں کہ صاحب وہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا موڑ دیا کرتے تھے، کبھی کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. آج سائنس نے ترقی کی، لیزر بیم سامنے آئی تو آپ کہیں گے لیزر بیم تھی جی ان کے ہاتھ میں، لیزر بیم تھی جی ان کے ہاتھ میں. تو لیزر بیم کب سامنے آئی؟ جب یقین کے ساتھ ریسرچ کی گئی، ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر کے مسلسل 1 2 10 20 50 آدمیوں نے اس پر تحقیق کی. اب یہ جتنی سائنسی ایجادات ہیں ان کا تعلق سارا کا سارا بے یقینی پر تو نہیں ہے. تو آج کی یہ جو ورکشاپ ہے اس کے پیچھے کارکنان ورکشاپ اور کارکنان مراقبہ حال کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی بہنوں میں، بھائیوں میں، بزرگوں میں، خردوں میں یہ احساس اجاگر کریں کہ قرآن ایک مکمل دستاویز ہے، ایسی دستاویز جس میں کسی بھی مسئلے کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اس میں وہ موجود ہے. الحمدللہ لوگوں نے بڑے توجہ کے ساتھ غور و فکر کیا، اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. دوسری بڑی بات یہ ہوئی کہ آپ لوگوں کے پاس علم کے مینار خود چل کر آئے. ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب، رشید صاحب، جامی صاحب، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بلا شبہ یہ کسی طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ ان کے اس اساتذہ ان کے پاس چل کر آئیں اور انہیں اپنے خیالات سے آگاہ کریں. یہ ورکشاپ بلا شبہ بہت کامیاب رہی. الحمدللہ کافی لوگ اس میں شریک ہوئے، بلکہ کچھ لوگوں کو واپس بھی کرنا پڑا. اب آپ حضرات کا یہ کام ہے کہ اس ورکشاپ سے جو آپ کو تفکر ملا ہے، اس ورکشاپ سے جو آپ کو یقین کی دولت نصیب ہوئی، مثلا جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے ڈسکشن کیا تو ہر آدمی کی بات سنی، یقین کے ساتھ سنی، اپنی بات کہی، یقین کے ساتھ کہی. یہ جو 1.5-2 گھنٹے آپ بیٹھے رہے، اس 1.5-2 گھنٹے کے ماحول میں آپ اگر تلاش کریں تو آپ کو کہیں شک اور وسوسہ نہیں ملے گا. اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ یقین کا ایک ماحول بن گیا، اور یقین کے ماحول میں آپ نے اتنے گھنٹے گزار لیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ذرا سا بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور قرآن کے معنی اور مفہوم پر غور کریں تو ہمارے اندر سے شک نکل جائے گا اور یقین کی طاقت اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اس کو پھر غور کریں، ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کی حکمت پر غور کرو گے تو یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کا سمجھنا تمہارے اوپر آسان کر دیں گے. جیسے آج کی اس نشست میں جتنے بھی حضرات ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں جب بات ہو رہی تھی مجھے وسوسہ آ رہا تھا، مجھے خیال آ رہا تھا پتہ نہیں یہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی. کیوں بھائی ایسا تو نہیں تھا نا.
1.5-2 گھنٹے آپ یقین کی دولت سے مالا مال ہوتے رہے. کیوں؟ آپ نے قرآن پاک میں خلوص نیت سے تفکر کیا، قرآن کو سمجھنا چاہا. جب آپ نے قرآن کو سمجھنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہنوں میں یقین کی لہریں دوڑا دی، نور بھر دیا آپ کے اندر. جہاں نور ہوتا ہے وہاں شک نہیں ہوتا. اب اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ نور بھر دیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ سارے نورانی ہو گئے. نورانی ہوئے نہ ہوئے، نور کی لذت سے آپ واقف ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی جو انوار و تجلیات ہیں، ان انوار و تجلیات کی بارش آپ کے اوپر ہوئی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ نظر نہیں آئی. نظر اس لیے نہیں آئی کبھی انوار و تجلیات کو دیکھنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی. آپ نے قرآن میں تفکر کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذہن کھول دیا. اپنے پیغمبران کرام علیہ السلام کے قصص میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تلاش کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغوں کو روشن کر دیا اور نئی نئی باتیں آپ کے ذہن میں آتی رہیں. اور الحمدللہ آپ اس ذہنی کاوش سے اور تفکر سے مطمئن بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، آپ کو سکون بھی ملا. اب آپ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت شام میں بے سکون رہے؟ کیوں بھائی؟ اچھا سکون کتنوں کو ملا؟ اب دیکھیے ماشاءاللہ یہ سکون کیوں ملا؟ یہ سکون اس لیے ملا کہ آپ نے اپنا ایک مقرر وقت چند گھنٹے اس بات کے لیے وقف کر دیے کہ اب ہم نے اللہ کے کلام میں صرف اور صرف غور کرنا ہے، دنیا کی کوئی بات نہیں سوچنی. اسی طرح اگر روزانہ ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن میں تفکر کرنے پر آدمی لگا دے تو قرآن کی طاقت، قرآن کی روشنی، قرآن کا نور آپ کے سامنے آ جائے گا. اس بات کو پھر دوہرائیں، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو علی جبل، پہاڑ پر نازل کر دیں، وہ خشیت سے رو کے کپ کپا کے ریزہ ریزہ ہو گئے، ختم ہو جاتا. خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اور اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر لوگوں کو بیان کرتا ہے، اس لیے کہ مثال سے آدمی زیادہ اچھی طرح بات کو سمجھ جاتا ہے. دیکھیے پہاڑ، کتنا بڑا پہاڑ، کتنا سخت، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر قرآن نازل کر دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا مطلب ہوا؟ قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے حروف میں، قرآن کے نقوط میں، نقطوں میں جو اللہ تعالیٰ کی تجلی کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس تجلی کا تذکرہ کر دیں گے. قرآن پر یہ تجلی نازل ہو جاتی، پہاڑ پر یہ تجلی نازل ہو جاتی، پہاڑ کوئی دور پہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہا تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا. وہ کہا نہیں اللہ میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر الی الجبل، وہاں بھی پہاڑ کا ذکر ہے، دیکھ پہاڑ کی طرف. فإن استقر مكانه فسوف تراني، اگر تو پہاڑ کو دیکھ سکا تو ہمیں بھی دیکھ لے گا. پہاڑ جیسی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی، پہاڑ جل گیا. تو یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس کی اتنی طاقت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس
اس کے اندر اللہ کا نور ہے، اس کے اندر تجلی ہے، اس کے اندر ایٹم کی طاقت ہے، اس کے اندر لیزر بیم ہے، پھر یہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں پہنچاتا؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ تو دیکھتے ہیں، قرآن کے الفاظ تو پڑھتے ہیں، لیکن ان الفاظ میں جو معنی اور مفہوم ہے، ان الفاظ میں جو نور ہے، اس کی طرف ہم کبھی متوجہ نہیں ہوتے۔ آج کی اس ورکشاپ میں الحمدللہ ہماری توجہ اس طرح مبذول ہوئی کہ قرآن ایک مکمل دستاویز ہے جس میں دین کی، دنیا کی، علوم کی، چاہے وہ علوم سائنس کے ہوں، چاہے وہ علوم دنیاوی ہوں، چاہے وہ علوم روحانی ہوں، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات موجود ہے۔ آپ نے تقاریر سنی، ماشاءاللہ اس سے بھی آپ کا حوصلہ بلند ہوا، اور میں شکر گزار ہوں چودھری صاحب کا، شکر گزار ہوں ڈاکٹر رشید صاحب کا، شکر گزار ہوں ڈاکٹر جامی صاحب کا کہ وہ اس محفل میں تشریف لائے اور انہوں نے میرے عظیمی بچوں کا حوصلہ بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان سب حضرات و خواتین کو خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔
اللہ